نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وعلم آدم الاسماء كلها صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس خوبصورت سلسلے کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر مل بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی خدمت میں استقامت نصیب فرمائے اور اپنے دین کی خدمت میں زندہ رکھے اور اسی خدمت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ کی شہادت مبارک کا یہ دن ہے، تو آپ کی ذات پاک کے حوالے سے میں آج کی اس نشست میں آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے چند ایک کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جب فضائل کی بات کی جاتی ہے اور عظمت کی بات کی جاتی ہے اور شان کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جتنی کثرت کے ساتھ حضور مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور آقا علیہ السلام کی روایات آئی ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ کسی کے فضائل بیان نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضائل اور مناقب میں ایک بلندی اور اعلیٰ مقام آپ کے نام جیسا ہی علو اور علی کی صورت میں عطا فرمایا۔ ایک نشست میں اور ایک گفتگو میں، بلکہ کئی نشستوں اور گفتگو میں بھی آپ کی ذات پاک کے مختلف گوشوں کا ذکر کرنا اور ان کا احاطہ کرنا یہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں اور ناممکن ہے، مگر آپ کی ذات پاک کے حوالے سے جس عظمت کے پہلو کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی قابل توجہ چیز ہے جس کا تعلق شان علم کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی عظمت کا راز بیان فرمایا۔ گو ذکر سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے، مگر انسانیت کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ وہ عظمت کہ جس کی وجہ سے ملائکہ کو بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا پڑا۔ اب یہ معروف واقعہ ہے، کثرت سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مگر اس میں سے وہ نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور جب ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء گرامی اور علوم سکھا دیے۔ فرشتوں نے جب سوال کیا تھا کہ تو اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے، تو اس کو نائب بنانے کا راز کیا ہے، عظمت کیا ہے، کیا وہ پوشیدہ حکمت ہے کہ جو اس انسان کو ہم سے بلند کر رہی ہے مقام اور مرتبے میں، اور یہ تیری خلافت اور تیری نیابت ہمیں نہیں مل رہی۔ تو رب کائنات نے فرشتوں سے چند چیزوں کے نام پوچھے جو ان کو نہ آئے، پھر اللہ رب العزت نے وہ نام آدم علیہ السلام سے جب پوچھے تو یہاں ایک نقطہ اور بڑا قابل توجہ ہے۔ فرشتوں سے جب پوچھا تو فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، یہ اسماء ہؤلاء، اگر تم سچے ہو۔ فرشتے نہ بتا سکے۔ آدم علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتاؤ، آدم علیہ السلام سے فرمایا انبئہم، آپ ان کو بتائیں ان چیزوں کے نام۔ یہ ایک اشارہ تھا اور راز تھا اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے جو آج تک سر اٹھاتا چلا آ رہا ہے کہ فرشتے انبیاء کو سکھانے کے لیے آتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ فیصلہ تو اللہ نے پہلے دن فرما دیا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا انبئہم، ان کو بتاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کو سکھاؤ، تاکہ پہلے دن فرشتے بھی جان لیں اور دنیا بھی جان لے کہ فرشتے کی جرت نہیں ہے کہ نبی کو پڑھائے، یہ تو خود انبیاء سے پڑھتے ہیں۔ تو اگر فرشتے
آدم علیہ السلام کو پڑھا نہیں سکتے ان سے پڑھ رہے ہیں، تو جن کے صدقے آدم بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ فرشتوں کی شاگردی کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ قدم چوم چوم کر جبرائیل اعلان کرتے تھے کہ میں شاگرد ہوں اور میرے استاد اور کائنات کے استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سامعین، ذی وقار آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ اسماء سکھا دیے۔ اللہ پڑھاتا ہے انبیاء کرام کو، جب آپ نے نام بتائے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم وہی جانتے ہیں جو تو سکھاتا ہے، سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پہلے دن انسانیت کی عظمت کا جو اعلان فرمایا، تو اس عظمت کا اعلان اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو پیش فرمایا فرشتوں کے سامنے، تو ان کی فضیلت کا اظہار علم کی صورت میں فرمایا۔ تو گویا علم کی وجہ سے عظمت دی گئی انسان کو۔ اب اس علم پر میں تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی 2 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں، اسے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، آقا علیہ السلام کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد، ان میں سے ایک عبادت گزار تھا، والآخر عالم، اور دوسرا عالم تھا، ایک عبادت والا ایک علم والا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد، یاد رکھو عبادت والے پر علم والے کی فضیلت کیسی ہے، جو صرف عبادات کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو عالم ہے عبادات کے ساتھ علم رکھنے والا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضل العالم علی العابد، فرمایا کفضلی علی ادناکم، علم والے کو عبادت والے پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے سب سے ادنا پر حاصل ہے، بڑے درجے اور مقام والے پر نہیں، تم میں سے سب سے ادنا پر جو فضیلت اور شان مجھے حاصل ہے، وہ فضیلت اور شان علم والے کو عبادت والے پر حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ اگلی حدیث پاک میں بھی ہیں، تو میں اگلے الفاظ نہیں پڑھتا، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کو دی جو کتاب العلم میں آئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث پاک جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ترمذی شریف کی ہے، اور اس حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، یہ بھی کتاب العلم میں آئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے الفاظ طویل حدیث ہے، میں شروع سے اس کو تھوڑا پڑھ دیتا ہوں، اور جو حصہ ہے وہ میں عربی عبارت پڑھوں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ من سلک کا طریقاً یبتغی فیہ علما، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم ملتا ہے، تو فرمایا سلک اللہ لہ طریقاً الی الجنہ، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، گویا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ علم ہے جو انسان کو جنت تک لے کر جاتا ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے حصول کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، چونکہ جانتے ہیں اس علم سے انسان کو فضیلت ملی، یہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کا محبوب بن رہا ہے تو ہم بھی اس سے پیار کریں، تاکہ اللہ کے محبوب سے پیار کریں گے تو رب کا پیار ہمیں بھی نصیب ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، جو عالم ہوتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جو مخلوقات بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، وہ اس کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من فی السماوات و من فی الارض، جو مخلوقات بھی زمین و آسمان میں ہیں، اور آگے کیا فرمایا سنیے، فرمایا حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر تیرتے ہوئے بھی اللہ کا جو عالم ہوتا ہے، عالم علم رکھنے والا، علم دین رکھنے والا، اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ مچھلیاں بھی سمندروں میں تیرتے ہوئے اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اب کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کے بعد؟ وہ فرمایا فضل العالم علی العابد، اور عبادت کرنے والے پر عالم کی فضیلت ایسے ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتے ہوئے ہر ستارے پر فضیلت رکھتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اس سے اگلے الفاظ قابل توجہ اور سمجھنے والے ہیں، اور وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یاد رکھو، تم کیا جانو علماء کی شان کیا ہے؟ بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، انبیاء کرام کی وراثت علماء کو نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا، کیونکہ انبیاء کبھی وراثت میں دینار، درم، مال و دولت نہیں چھوڑتے۔
دینار اور درہم ان کی وراثت نہیں ہوتی، نہیں، ولا درہمن لم یورثوا دینارا ولا درہمن، نہ دینار چھوڑتے ہیں نہ درہم. فرمایا انما ورثوا العلم، ان کی وراثت تو ہمیشہ علم بنتی ہے. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، اب جو جتنا اس میں سے لے لیتا ہے وہ اتنا انبیاء کی وراثت کو پا لیتا ہے، اتنا اسے انبیاء کی وراثت نصیب ہو جاتی ہے. سامعین ذی وقار، علم تو ہر کوئی حاصل کرتا ہے، علم لیتا ہے اور علم سیکھتا ہے. جو جتنا سیکھتا چلا جاتا ہے اتنا اس سے وراث نبوت کی خیرات، میراث نبوت کی خیرات ملتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی وہ انبیاء کا وارث بنتا چلا جاتا ہے. مگر قربان جائیں حضور مولا کائنات کی عظمت پر، آپ کی شان پر، کہ آپ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، انا علی جن، حضور مولا علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، قال، ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمہ، لوگو یہ بات یاد رکھ لو، میں حکمت کا گھر ہوں. حکمت، علم سے بڑھ کر بھی حکمت کا گھر ہوں. وعلی بابوہا، اور اس کا دروازہ علی ہے. اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے روایت فرمایا. امام ترمذی نے اب باب المناقب کے اندر، باب مناقب علی میں، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. غور سے سن لو یہ بات، وہاں گھر کی بات تھی حکمت میں، یہاں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اور اس شہر میں داخلے کا جو راستہ ہے اور دروازہ ہے وہ صرف علی ہے. یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی، معروف حدیث کے الفاظ یہاں تک سنتے ہیں آپ. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فمن اراد المدینہ، جو میرے علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے، علم نبوت کے شہر میں داخلہ چاہتا ہے، ومن اراد المدینہ، جو میرے علم نبوت کے اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہے یعنی حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے وہاں سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فلیأت الباب، تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. امام حاکم نے اس حدیث کو روایت فرمایا. اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر الفاظ فرمائے ہیں، اور وہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب جو قیامت تک علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے شہر سے کہیں اور سے لینا چاہتا ہے تو لے، جو میرے علم کی خیرات پانا چاہتا ہے اسے فلیأت الباب، اسے دروازے سے ہی آنا ہوگا، اسے دروازے سے ہی آنا ہوگا. اور پھر امام حاکم نے اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں جو حدیث روایت فرمائی، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، وہی الفاظ کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأت الباب، اب جس کو علم نبوت کی خیرات چاہیے وہ دروازے سے آئے. میں اس کی تشریح کر دینا چاہتا ہوں. دروازہ کیا ہوتا ہے؟ دروازے سے آنے کی راز کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، جو اپنا ہوتا ہے، جو تعلق اور واسطے والا ہوتا ہے، وہ گھر میں ہمیشہ دروازے سے آتا ہے، اور جو دروازے سے نہ آئے، دیوار پھلانگ کر آئے، وہ چور ہوتا ہے اور ڈاکہ زن ہوتا ہے. یاد رکھ لیں، دنیا میں تو دیوانے پھلانگ کر چوری کی جا سکتی ہے، مگر یہ دنیا کا خزانہ نہیں ہے، یہ علم نبوت کا خزانہ ہے. اس خزانے کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، لاکھ دیواریں پھلاننے کی کوشش کرتا پھرے. تو گویا مطلب یہ ہے کہ جسے علم نبوت کی خیرات چاہیے، جسے علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ چاہیے، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے خیرات چاہیے اور نسبت چاہیے، اس میں سے کچھ حصہ چاہیے، تو اس سے سوائے غلامی علی کے کوئی اور راستہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. اور کئی ایسے ہیں جو علم پا لیں گے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس جملے کے اندر ایک کائنات ہے، یہ جملہ صرف میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم مل جاتا ہے اور تم پا سکتے ہو، مگر یاد رکھ لو علم سے آگے جو عرفان ہے، آگہی، جاننا، پہچاننا، گہرائی، فرمایا علم پا لے گا ہر کوئی، مگر عرفان کی عین بھی نصیب نہیں ہوتی. عرفان تو بہت بڑی بات، اس کا جو پہلا حرف ہے عین، عرفان کی عین بھی نصیب نہیں ہوتی علی کی غلامی کے بغیر.
جب تک کوئی مولا کائنات کی غلامی نہیں کرتا، حضور مولا کائنات کے دروازے پر سائل بن کر، منگتا بن کر، سر جھکا کر بیٹھتا نہیں ہے، جس یعنی گویا مطلب یہ ہے جس کا رابطہ دروازہ علی سے نہ ہو اسے خیرات مصطفیٰ نصیب ہی نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کبار صحابہ کرام جب کسی مسئلے اور پریشانی میں پھنس جاتے اور کسی الجھن کا شکار ہوتے تو اس کا حل اگر حاصل کرنا چاہتے تو وہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتے اور ان سے سوال کرتے۔ اور اس بات پر حضور مولا کائنات نے ایک بڑا لطیف جملہ فرمایا ہوا ہے، میں اس بات کی وضاحت کے لیے وہ سپورٹنگ کے طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے صحابہ کرام کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، بڑا عروج ہوا، اسلام کو بڑی عزت ملی، آپ کے زمانے میں اتنی پریشانی اور مسائل کیوں ہیں؟ تو قربان جائیں، حضور مولا کائنات نے ایک عظیم راز سے پردہ اٹھایا اور آپ نے مسکراتے ہوئے لاکھ باتوں کا جواب ایک جملے میں ارشاد فرما دیا۔ اور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، اس زمانے میں جو اتنے عروج ہوئے ہیں اور پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں جو اسلام کو اتنی عظمت ملی اور اتنے دور تک جا پھیلا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا مشیر میں تھا، ہم تھے، ان کے مشیر ہم تھے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے مشیر تم ہو، یعنی ان کو مشاورت کے لیے علی میسر تھا اور مجھے مشاورت کے لیے تم ملے ہوئے ہو، اس لیے یہ حال ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت حضور مولا کائنات کی اس مقام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے واضح فرما رہا ہے کہ جسے میرے محبوب کے علم نبوت کا حصہ چاہیے اور خیرات چاہیے اور تعلق چاہیے، اسے دروازہ علی سے آنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک اپنے علم کی خیرات بانٹنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ حضور مولا کائنات کو بنا دیا۔ سامعین دی وقار، یہ وجہ ہے کہ حضور مولا کائنات کو جب اللہ رب العزت نے علم میں یہ عزت، یہ شان عطا فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی اور ارشاد فرما دیا اور اعلان فرما دیا، تو حضور مولا کائنات وہ واحد ہستی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نے یہ جرت کی، کسی نے یہ جسارت کی اور کسی کو یہ شان ملی یا کسی کا یہ مقام ہوا صحابہ کرام میں سے، تو ایک ہستی حضور مولا کائنات کی ہے جس نے وہ اعلان کیا جو اعلان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض کرنے والوں کے سوال پر کیا تھا۔ منبر پر کھڑے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا جس کو شک ہے میری نبوت پر، جس کو شک ہے میرے علم پر، جس کو شک ہے میری جرت پر، میری طاقت پر، میری وسعت پر، میرے علم کی عظمت پر، سلونی پوچھے آج جو پوچھنا چاہتا ہے۔ اب وہ کوئی روحانی مسائل اور دین کے مسائل پوچھنے کا سوال نہیں تھا، یہ فرمانے والے بھی جانتے تھے اور سننے والے بھی جانتے تھے۔ اس لیے سننے والوں میں سے کسی نے پوچھا میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا، کسی نے پوچھا میرے باپ کا نام بتائیں۔ وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات کے علم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کل کائنات کے علم کی طرف۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ جرت، یہ شان اور یہ منصب اگر آقا کریم کے بعد کسی کو نصیب ہوا تو وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ مجھے گم کر دو، یعنی میں ظاہراً پردہ کر جاؤں، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، جو مجھ سے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سلونی 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 فواللہ لا تسألونی عن شیء، پوچھو مجھ سے، سوال کرو، سوال کرو، اللہ کی قسم کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم مجھ سے پوچھو الی یوم القیامت الا حدثتکم، قیامت کے دن تک آنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم مجھ سے پوچھو اور میں یہیں کھڑے کھڑے تمہیں جواب نہ دے دوں، نہ پڑھنے جاؤں گا نہ تحقیق کرنے، ادھر تم سوال کرو گے ادھر علی تمہیں اس کا جواب عطا کر دے گا۔ اور ایک حدیث، ایک روایت میں یہ آپ نے فرمایا سلونی سلونی، پوچھو پوچھو مجھ سے، فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تم مجھ سے پوچھو اور علی یہیں کھڑے کھڑے تمہیں اس کی خبر نہ دے دے۔ تم جانتے نہیں ہو اس علی کو کیا علم کی خیرات دربار محمد مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ سامعین دی وقار، یہ اعلان اگر کسی نے فرمایا تو وہ صرف حضور مولا کائنات کی ذات مبارکہ ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وقت ہو اور میرے لیے مسند رکھی جائے اور میرے پاس تورات کو ماننے والے لوگ آئیں تو ان کے مسائل کا جواب تورات میں سے دوں، زبور کو ماننے والے آئیں میں ان کے مسائل کا جواب زبور میں سے دوں، قرآن کا علم تو مل سکتا ہے، انجیل کو ماننے والے آئیں میں ان کا جواب ان کی کتابوں میں سے دوں، اور پھر قرآن کو ماننے والے آئیں میں ان کے مسائل کا حل قرآن سے دوں،
اور مجھ سے پوچھتے چلے جائیں لوگ اور میں جواب دیتا چلا جاؤں. اور آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر میں لکھنے بیٹھوں سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں, سورہ فاتحہ کی کسی ایک آیت کی تفسیر نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر نہیں, صرف بسم اللہ کا جو حرف با ہے اس با کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو حضور مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے اجازت, اللہ مجھے توفیق دے اور میں لکھنے بیٹھ جاؤں صرف با کی تفسیر لکھوں تو جن کاغذوں پر لکھوں گا ان کاغذوں کو 70 اونٹ اگر اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں جو تفسیر با کی علی کی زبان سے تمہارے سامنے بیان ہو جائے گی. یہ مقام اللہ رب العزت نے جس ہستی کو دیا ہے اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات جس پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن کہا, سب سے بڑا عالم کہا, جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک کے وقت ان کی عمر 13 برس تھی. ذہن میں آتا ہے سوال, یہ 13 برس کا جوان اتنا بڑا مقام رکھ رہا ہے علم میں کہ اس امت کا سب سے بڑا عالم بن گیا, وہ کیسے؟ تو اس کا جواب خود حضرت عبداللہ ابن عباس کی زبانی سن لیجئے. آپ بیان کرتے ہیں کہ سن لو بھائی میری بات غور سے, جمیع ما ابرزتہ لکم من تفسیر, جو کچھ بھی قرآن کی تفسیر میں تم مجھ سے سنتے ہو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں, جو علم تم مجھ سے حاصل کرتے ہو یاد رکھ لو فإنما هو عن علی, یہ جو علم بھی تم مجھ سے قرآن کا سیکھتے ہو یہ سارے کا سارا علم میں نے علی سے حاصل کیا ہوا ہے. یہ خیرات ہے علی المرتضیٰ کے دروازے کی. ادھر آقا کا فرمانا کہ اس امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کا فرمانا میرے پاس جو کچھ ہے وہ علی کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اس امت کا ہوگا ہی وہ جس نے علم کی خیرات دروازہ علی سے پائی ہوگی, اور جس کا تعلق دروازہ علی سے نہیں ہوگا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ دین کا خادم اور دین کا عالم نہیں ہو سکتا. سامعین دی وقار, یہ مقام اور یہ عزت اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ کے علم کی خیرات قیامت تک اس امت میں بڑھتی چلی جائے گی. اور میں آپ کی عزت اور شان کے حوالے سے صرف یہ ایک شعر پر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں, اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور مولا کائنات کی غلامی عطا فرمائے, اس غلامی میں پختگی عطا فرمائے, اور آپ کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے, اور آپ کے علم کی خیرات اور آپ کی نسبت کی خیرات اور آپ کی محبت کی خیرات اور آپ کی غلامی کی خیرات اور آپ کی تعلق کی خیرات اور آپ کے بچوں کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. میں اس شعر پر آج کی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کر کے دلوں پر دستک دی ہے اور حضور مولا کائنات کی بارگاہ کی معرفت کا راستہ کھولنے کا ایک راستہ دکھایا ہے. وہ شعر وہ یہ ہے, شاعر یہ کہتا ہے, علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں. مولا علی کے ساتھ تو کیوں بغض رکھتا ہے؟ علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں, اتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمیا. جس دروازے پر جا کر کعبۃ اللہ میں تم حج کرتے ہو علی کی تو ولادت اس کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے, تو اگر اس کے ساتھ بغض ہے تو کعبہ کیا لینے جاتے ہو؟ کسی کو کچھ نہیں ملتا علی کی نسبت اور غلامی کے بغیر. اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت میں پختگی عطا فرمائے اور حضور مولا کائنات کی نسبت کا صدقہ اور خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.